الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب اس آیت کریمہ سے جو ہمیں رمضان کا یا روزہ رکھنے کا جو مقصد ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم متقی بن جائیں، ہم پرہیزگاری اختیار کریں۔ یہ ویڈیو، اب پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ روزے کا زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے حاصل کرنا ہے، اور اس میں میں نے ایک سب سے بڑا مسئلہ کثرت طعام یعنی زیادہ کھانے کا بیان کیا تھا۔ پچھلی ویڈیو میں نے عرض کیا تھا کہ میں اب اگلی ویڈیو میں اس بارے میں بات کروں گا کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں یا ایسے کون سے مسائل ہیں، ایسی کون سی کمیاں کوتاہیاں ہیں جن کی وجہ سے ہم روزے کا جو اصل مقصد ہے اس کو حاصل نہیں کر پا رہے۔ تو آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزہ دار وہ ہیں جنہیں ان کا روزہ سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جنہیں سوائے جاگنے کی اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اب ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم جس طرح سے ہم نے رمضان کو سمجھا ہوا ہے کہ ہم صبح اٹھے، سحری کھائی، سحری میں خوب کھانا کھایا، پھر سارا دن سوئے رہے۔ آج کل لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، نوجوان نسل تو ویسے ہی برباد ہو گئی ہے اس لاک ڈاؤن کے دوران۔ سارا دن نوجوان سوئے رہتے ہیں۔ عموماً میں نے دیکھا ہے 3-4 بجے تک بھی کچھ نوجوان سوئے رہتے ہیں، ساری رات جاگتے رہتے ہیں، سارا دن سوئے رہتے ہیں۔ اور ہم سب کو، باقیوں کو بھی، بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، سب کو اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم سحری میں خوب کھانا کھاتے ہیں، پھر ہم سو جاتے ہیں، پھر ہم دن میں اپنا جو ضروری کام ہے وہ کرتے ہیں، پھر ہم افطاری میں بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں، اور بس یہی ہم نے اسی کو روزہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم سارا دن بھوکے رہیں گے۔ اس لیے بھوکے رہیں گے کہ ہم اب شام کو بہت زیادہ کھانا کھائیں گے، انجوائے کریں گے، مزے کے پکوان پکائیں گے۔ جبکہ قرآن کے مطابق روزے اس لیے فرض کیے گئے تھے یا اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ ہم اس سے متقی بن جائیں، ہم اس سے تقوی اختیار کریں، ہم پرہیزگار بن جائیں۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اس حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر ہم صرف اور صرف کھانا پینا ہی چھوڑیں گے اور تو اس سے ہمیں صرف بھوک پیاس ملے گی، جبکہ روزے کا اصل مقصد، اصل فیوز و برکات حاصل کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا اگر ہم صرف کھانا پینا چھوڑیں گے اور باقی چیزوں کو نہیں دیکھیں گے، جیسے نماز پڑھنا ہے یا جو دوسرے گناہ ہے ان سے بھی تو بچنا ضروری ہے، اس کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں، جب رمضان میں ہمیں حلال چیزوں سے روکا گیا روزے کے دوران، تو ہم حلال چیزوں سے تو رک گئے، لیکن وہ حرام چیزیں جو رمضان کے علاوہ بھی ہم پہ فرض ہے کہ ہم ان سے رکے رہیں، اور روزے کا تو مطلب ہی رکنا ہے، تو ہم نے رمضان میں روزے کے دوران حلال چیزوں کو تو چھوڑ دیا لیکن حرام چیزوں کو پھر بھی نہ چھوڑ سکے، تو پھر ہم روزے کا اصل مقصد، اس کا اصل جو فائدہ ہے وہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ روزے کا اصل مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب پائیں، ہم متقی بنیں، پرہیزگار بنیں، اللہ کی معرفت حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکیں۔ لیکن اگر ہم نے روزے کا صرف یہی مطلب لیا کہ ہم صرف سارا دن بھوکے رہیں گے اور اس کے بعد شام کو کھانے پہ ٹوٹ پڑیں گے، تو پھر ہم روزے کا جو اصل فائدہ ہے وہ کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ جب ہم اس کا روحانی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے تو یقیناً ہم اس کا نفسیاتی فائدہ، اس کا جسمانی فائدہ بھی اس طرح سے حاصل نہیں کر سکیں گے جب تک ہم روزے کو اس کے اصل طریقے کے مطابق، جو شریعت میں روزے کی جو اصل روح ہے اس کے مطابق اگر ہم روزہ نہیں رکھیں گے تو ہم روزے کا اصل فائدہ کبھی بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اب دیکھیں، جیسے ہمارے جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ تو یقیناً سب کو پتہ ہوتا ہے، وہ روزے کے دوران ہم نہیں کرتے، یا جو بہت زیادہ بڑے گنہگار لوگ ہیں وہ اکثر روزہ رکھ بھی نہیں رہے ہوتے۔ لیکن جو زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ رمضان میں جب روزہ رکھتے ہیں تو عموماً بڑے گناہوں سے تو بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جن گناہوں کو ہم نے چھوٹا سمجھا ہوا ہے وہ ہم سارا دن کرتے رہتے ہیں، اس کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں، اور اسی وجہ سے ہمارا روزہ بھی خراب ہوتا ہے۔ جیسے سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ روزہ رکھنے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جسم جب نفسانی خواہشات سے
تھوڑا دور ہوگا، آپ کا نفس کمزور ہوگا، پھر جب آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو آپ کی عبادت کی فضیلت اور زیادہ ہوگی، آپ کو عبادت کا اور زیادہ لطف آئے گا اور آپ اللہ تعالیٰ کا اور زیادہ قرب پا سکیں گے۔ لیکن اگر آپ نے روزہ تو رکھا، سارا دن بھوکے بھی رہے اور آپ نے نماز ہی ادا نہ کی تو پھر روزے کا اصل مقصد تو فوت ہو جائے گا۔ روزہ بھی فرض ہے، نماز بھی فرض ہے، اور نماز تو روزے سے پہلے زیادہ فرض ہے، اور سب سے پہلے ہمیں آخرت میں حساب بھی نماز کا ہی ہونا ہے۔ تو روزہ ضرور رکھیں، لیکن روزے کے ساتھ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کبھی بھی روزے کا اصل فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ یہ تو نماز چھوڑنا تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم نے اپنی زندگی میں اور جو چھوٹے موٹے ہم گناہ کرتے رہتے ہیں جن کو ہم نے چھوٹا سمجھا ہوا ہے، جیسے جھوٹ بولنا، بد نظری کرنا، گالی گلوچ کرنا، بد کلامی کرنا، سارا دن بد نظری کرنا، یہ ٹی وی پہ ٹی وی شوز دیکھنا، ٹک ٹاک اور اس طرح کی جو دوسری ایپس ہیں ان پہ سارا دن یہ فحش قسم کی ویڈیوز دیکھتے رہنا، تو کیا یہ چیزیں کرنے سے ہم روزے کا کبھی اصل مقصد حاصل کر سکیں گے؟ ہمیں اسی بارے میں سوچنا ہے، اسی بارے میں ہمیں فکر کرنی ہے کہ ہمیں اپنے روزے کو اگر بچانا ہے تو ہمیں ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک دفعہ دو عورتوں نے روزہ رکھا اور افطاری سے کچھ دیر پہلے ان دونوں کو شدید پیاس لگی، اتنی کہ جیسے شاید وہ تھوڑی دیر میں ہلاک ہو جائیں۔ انہوں نے جلدی سے پھر پیغام بھجوایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ ہماری حالت اتنی خراب ہو گئی ہے تو ہمیں اجازت دیں کہ ہم افطار کر لیں، یعنی روزہ توڑ لیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیالہ ان دونوں کے لیے بھجوایا اور فرمایا کہ ان دونوں سے بولنا کہ اس پیالے میں کیا کریں۔ تو جب ان دونوں نے کیا کی تو ان دونوں نے اس میں کچھ گوشت نما کوئی چیز کیا میں نکالی۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے جو حلال چیز سے روزہ رکھا اور حرام چیز کو کھایا، یعنی دونوں غیبت کرتی تھیں، اور قرآن کے مطابق غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم روزہ رکھیں اور سارا دن ایک دوسرے کی غیبت کرتے رہیں تو پھر ہمیں روزے کا وہ فائدہ کیسے حاصل ہوگا؟ اسی طرح اگر ہم دوسرے گناہوں میں پڑے رہیں تو ہم روزے کا اصل فائدہ کیسے حاصل کر سکیں گے؟ اب آپ دیکھیں کہ ٹی وی تو ویسے بھی ہمیں اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر ہمیں اندازہ ہو جائے کہ اس ٹی وی کا کتنا نقصان ہے نفسیاتی طور پہ بھی اور ہماری روحانی زندگی میں بھی، تو یقین کریں کہ ہم لوگ سارا سال ٹی وی اپنے گھر میں نہ رکھیں، ہم اس کو سیل بھی نہ کریں بلکہ اس کو شاید توڑ ہی دیں۔ تو کم از کم رمضان میں تو کوشش کریں کہ آپ ٹی وی کو اٹھا کے کہیں رمضان سے پہلے پیک کر کے رکھ دیں تاکہ رمضان میں کوئی خبریں سننے کے لیے بھی اس کو نہ لگائے۔ دیکھیں جب آپ خبریں سنیں گے تو خبریں سننے کے دوران جو غیر محرم خواتین کو آپ دیکھیں گے تو کیا ان کو دیکھنا گناہ نہیں ہے؟ کیا جو ٹی وی پہ سارا دن میوزک سننا، یا جو جیسے آج کل یہ رمضان ٹرانسمیشنز آ رہی ہیں، کون سی خرافات ایسی ہیں جو اس رمضان ٹرانسمیشن میں نظر نہیں آتی؟ تو آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، ایک ایک لمحہ رمضان میں قیمتی ہے۔ وہ ساری جو روزے کا جو اصل مقصد تھا بھوکا رہ کے، اس کو حاصل کرنے کی بجائے وہ سارے کا سارا مقصد اس پہ پانی پھیر جاتا ہے جب شام کو آپ رمضان ٹرانسمیشن لگا کے دیکھتے ہیں جس میں میوزک بھی ہے اور خرافات اور فضولیات قسم کی چیزیں ہیں، بد نظری بھی ہے۔ تو اپنے وقت کو بچائیں، اپنی زندگی کو بہتر کریں۔ آخر کب تک؟ اب آپ سوچیں، ہم میں سے ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے کہ میری عمر کتنی ہے۔ اب زندگی میں اس کے بعد کون سا ایسا رمضان آئے گا؟ ہمیں تو سب سے پہلے تو یہ پتہ نہیں کہ اگلے سال تک ہم زندہ رہیں گے یا نہیں، اگلی دفعہ رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں۔ پھر ہم یہ بھی دیکھیں کہ اب ہماری کتنی عمر ہو گئی ہے، تو اب زندگی میں کون سا ایسا رمضان آئے گا جس میں ہم خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے صحیح اخلاص کے ساتھ روزے رکھیں گے، صحیح طریقے کے ساتھ روزے رکھیں گے، جس میں ہم ان گناہوں سے بھی بچیں گے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں بھی کریں۔ اب دیکھیں کہ جب تک آپ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے تو آپ اس گناہ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اگر آپ اپنے جو رمضان کے دوران وہ چھوٹے موٹے گناہ جن کو آپ چھوٹا سمجھتے ہیں، اگر آپ رمضان کے دوران انہیں چھوڑ دیں تو کم از کم آپ کو سارا سال یہ احساس رہے گا کہ یہ عمل گناہ کا عمل ہے، اور پھر امید ہے کہ آپ اپنی زندگی میں بعد میں بھی اس عمل کو چھوڑ دیں جو برا عمل ہے یا جو بھی گناہ کا عمل ہے۔ لیکن اگر آپ رمضان میں بھی اس پہ بچنے کی کوشش نہیں کریں گے تو آپ کا روزہ بھی خراب ہوگا اور باقی زندگی میں بھی آپ کبھی اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ گناہ کو گناہ سمجھیں۔ جب گناہ کو گناہ سمجھیں گے، جتنے گناہ ایسے ہیں جن کو اب آج کے دور میں ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں، جیسے ٹی وی دیکھنا، بد نظری کرنا، بے پردگی کے ساتھ خواتین کا گھر سے باہر نکلنا، غیر محرم عورتوں کو دیکھنا، میوزک سننا، ڈرامے، فلمیں اور اس طرح کی چیزیں جتنی بھی ہیں، اور اب تو اتنی زیادہ خرافات موبائل پہ آ گئی ہیں، ایسی ایپس آ گئی ہیں، اس میں سارا دن وہ عجیب قسم کی ویڈیوز چلتی رہتی ہیں اور نوجوان دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اس سے کیا آپ کبھی بھی اس شہوت بھری
آنکھ سے شہوت بھری نظروں سے جب آپ اس طرح کی چیزیں دیکھتے رہیں گے تو آپ رمضان کا یا روزے کا کبھی اصل فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم ان سارے گناہوں کو چھوڑیں، ان سارے گناہوں کو ترک کریں۔ اور خواتین کو بھی یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر مردوں کے لیے یہ بات چیلنج بنی ہوئی ہے آج کے دور میں کہ وہ بد نظری نہ کریں یا وہ بے پردہ خواتین کو نہ دیکھیں، تو آپ جو بے پردگی کے ساتھ گھر سے نکلیں گی تو کیا یہ آپ کے لیے جائز ہے؟ اور آپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ آپ کے لیے کتنا گناہ کا باعث ہوگا، اور کیا اس طرح کے عمل سے کیا آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکیں گی یا آپ روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ حاصل کر سکیں گی۔ تو کم از کم رمضان میں آپ یہ نیت کریں کہ میں رمضان میں بے پردگی کے ساتھ گھر سے باہر نہیں نکلوں گی، اور جو شریعت میں جو پردے کا حکم ہے کم از کم اپنا روزہ بچانے کے لیے رمضان کے دوران میں وہ پردہ کروں گی۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو یہ احساس آپ کے دل میں زندہ رہے گا کہ بے پردگی اصل میں گناہ ہے۔ تو پھر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ آپ اپنی زندگی میں بعد میں بھی اس گناہ سے بچ جائیں۔ اسی طرح جو بھی دوسرے گناہ ہیں ہمیں ان سب کو کم از کم رمضان کے دوران ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ حدیث کے مطابق ہمیں سحر میں اور افطار میں، سحر میں دیر کرنی چاہیے اور افطار میں جلدی کرنی چاہیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سحری میں اتنی دیر تک کھانا کھاتے رہیں کہ فجر کا ٹائم شروع ہو جائے، اس طرح سے آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے کلچر میں بہت بڑا مسئلہ رہا ہے ماضی میں۔ اب علماء نے اس پہ کام کیا ہے کافی اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچا ہے، لیکن ابھی بھی لوگ اس کو سیریس نہیں لے رہے۔ ایک مثال آپ لے لیں کہ اگر 4 بجے سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ 4 بجے فجر کا جو ٹائم ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ اگر 4 بجے فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے تو اذان ہوگی 4 بجے کے بعد۔ جب 4 بجے کے بعد اذان ہوگی اور آپ اس ٹائم بھی کھانا کھا رہے ہیں یا آپ اس ٹائم کھانا کھانا چھوڑیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو کھانا اب کھایا وہ اب آپ نے فجر کے ٹائم میں کھایا ہے، تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ اگر 4 بجے کا ٹائم ہے فجر کا تو آپ کو اس سے پہلے سحری کا کھانا بند کر دینا چاہیے۔ احتیاطاً 5 منٹ پہلے آپ کو سحری کا کھانا بند کر دینا چاہیے۔ اذان کا تعلق نماز سے ہے، اذان کا تعلق سحری بند کرنے سے نہیں ہے۔ اذان کا انتظار مت کیا کریں، اذان اس سے پہلے کوئی بھی مؤذن نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے اذان نہیں دے سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب اذان دے رہا ہے تب نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے، تب آپ اگر تب بھی کھا رہے ہیں تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ اس میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ سارا دن بھوکے رہیں اور اس تھوڑی سی غلطی سے، چھوٹی سی غلطی سے آپ اپنا روزہ ضائع کر دیں تو یہ بہت بڑی بیوقوفی کی بات ہے۔ اس عمل سے بچنے کے لیے آپ احتیاطاً 5 سے 10 منٹ پہلے کھانا پینا چھوڑ دیا کریں۔ جو سحری میں دیر کرنے کا جو مقصد ہے یا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ سحری بند ہونے سے 2-3 گھنٹے پہلے ہی سحری کر کے تو فارغ ہو جائیں، بلکہ آپ آخری ٹائم میں سحری کریں، لیکن احتیاطاً 5-10 منٹ پہلے آپ سحری کا کھانا چھوڑ دیں۔ اور دوسری یہ بات بھی ہے کہ آپ گھر میں کیلنڈر رکھیں جو آپ کے علاقے کے مطابق ہو، تاکہ آپ کو اذان کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ آپ کو پہلے ہی پتہ ہو کہ یہ ٹائم ہے۔ اب تو بڑی اچھی اچھی ایپس بھی آ گئی ہیں، تو آپ ان کے مطابق جو مستند کوئی ایپ ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں، یا آپ کہیں کسی مسجد سے آپ اپنے علاقے کا کیلنڈر لے کے آ سکتے ہیں، تو اس کے مطابق آپ ٹائم دیکھیں اور سحری کا وقت ختم ہونے سے احتیاطاً چند منٹ پہلے آپ سحری کا کھانا بند کر دیں۔ اسی طرح جو افطار میں جلدی ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ابھی جو ہے وہ ٹائم ہوا نہ ہو مغرب کا اور آپ افطاری کر لیں۔ اس کی بھی بڑی سخت وعید آئی ہے حدیث پاک میں، لہذا اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ بلکہ بہتر ہے کہ جب آپ کو پتہ لگے کہ یہ افطاری کا ٹائم ہے تو چند سیکنڈ کی یا 1 منٹ کی احتیاط اگر آپ کر لیں، اس کے بعد افطاری کریں تو وہ زیادہ مناسب ہے۔ اس کے بعد جو دوسری اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ روزہ رکھیں تو اس کے بعد شام کو افطاری کے بعد یہ سوچیں کہ مجھے نہیں پتہ کہ میرے مالک نے میرا روزہ قبول کیا ہے یا نہیں۔ تو اس کے بعد بس اس پریشانی میں، اس خوف میں رہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں کہ اے اللہ میرا روزہ قبول فرما لے۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے جو میں نے آج کی اس ویڈیو میں جو ترتیب سے بات کی وہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے روزہ رکھ کے ہر طرح کے بڑے چھوٹے گناہ سے بچنا ہے، تاکہ ہم روزے کے اصل مقصد کو حاصل کر سکیں۔ پھر اس سے اگلی بات یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ صرف روزہ رکھ کے سوئے رہیں، آرام کرتے رہیں، خوش گپیوں میں مصروف رہیں، بلکہ اس کی بجائے آپ زیادہ سے زیادہ اس وقت کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں۔ یہ بات اپنی جگہ ضروری ہے کہ گناہ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کچھ بھی نہ کریں، یعنی
یہ ویسے تو روزے دار کا سونا اور اس کا کھانا پینا بھی عبادت ہے، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے گناہ کرنا تھا، جیسے آپ نے ٹی وی دیکھنا تھا یا موبائل پہ فضولیات میں پڑھنا تھا تو یا فضول گوئی میں پڑھنا تھا، تو اس سے پھر بہت زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس دیر میں سو جائیں یا کوئی بھی عمل نہ کریں یا فارغ بیٹھے رہیں۔ اور پھر فارغ بیٹھنے سے یا بہت زیادہ دیر سوئے رہنے سے اور زیادہ بہتر ہے کہ آپ اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں، قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہیں، یہ اس سے بھی زیادہ بہتر عمل ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، چھوٹے موٹے گناہ جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں ان سے بھی بچنا ہے، اس سے پھر اگلے درجے پہ آ کے ہمیں اس تقویٰ کو اختیار کرتے ہوئے پھر ہمیں اپنے اعمال کو بڑھانا ہے رمضان المبارک میں، تاکہ ہم باقی اپنے سال میں بھی ان اعمال کو بڑھا سکیں، ہمارے اعمال میں زیادہ پختگی آئے، ہمارا عمل میں زیادہ اضافہ ہو، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ ہمارا جھکاؤ ہو، دین کی طرف اور عبادات کی طرف۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دروازہ ہے اور عبادت کا دروازہ روزہ ہے۔ اب دیکھیں عبادت کتنی ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی معرفت پانے کے لیے، اس دنیا سے کامیاب واپس لوٹنے کے لیے عبادت ضروری ہے، لیکن عبادت کا دروازہ کس کو قرار دیا گیا؟ روزے کو عبادت کا دروازہ قرار دیا گیا۔ اب اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں لیکن عبادت کر نہیں رہے تو پھر آپ روزے کا اصل مقصد جو ہے اس کو یا تو سمجھ نہیں رہے یا آپ اس کو حاصل کر نہیں پائیں گے۔ تو آپ کو لازمی یہ بات ہے کہ اس پہ آپ عمل کریں کہ آپ روزے کو عبادت کا دروازہ سمجھتے ہوئے روزہ رکھنے کے ساتھ اپنی عبادت میں محنت کریں، کوشش کریں، اپنے جسم کو تھکائیں، جتنی ہو سکتی ہے اپنے نفس کے ساتھ جد و جہد کرتے ہوئے آپ زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنی عبادت میں لگائیں۔ اب رمضان میں چونکہ عبادت کی فضیلت بھی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ہمیں یہ خیال ہمیں ان چیزوں کا رکھنا چاہیے کہ اگر آپ صحابہ کرام یا اولیاء اللہ کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں تو وہ جو باقی سال عبادت کرتے تھے اس سے بہت زیادہ عبادت وہ رمضان میں کرتے تھے، بہت زیادہ قرآن پاک کی تلاوت وہ رمضان میں کرتے تھے، بلکہ ماضی میں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں ہمیں، یہ بات عام تھی ماضی میں کہ لوگ سارا سال محنت کرتے تھے اور رمضان کے لیے پیسے جمع کرتے رہتے تھے، اور پھر جب رمضان آتا تھا تو وہ کوشش کرتے تھے کہ وہ اپنی جو بھی معاشی کاروباری زندگی ہے اس کو چھوڑ کے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زندگی گزاریں۔ آج کے دور میں بھی ہمارے پاس اس کی مثال ہے کہ ہم جب اعتکاف کرتے ہیں تو ہم اس دوران سارے اپنے جو بھی کام ہیں ان کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں وقت گزارتے ہیں، لیکن ماضی میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوگ پورے مہینے کے لیے پیسے جمع کر کے رکھتے تھے اور رمضان میں کام نہیں کرتے تھے بلکہ اپنا سارے کا سارا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ ہمیں بھی یہی کوشش کرنی ہے، اسی طرف ہم نے محنت کرنی ہے کہ ہم رمضان کا جو اصل مقصد ہے اس طرف آئیں، ہم اپنے آپ کو جتنی زیادہ عبادت میں لگا سکتے ہیں، جتنی زیادہ محنت اور کوشش میں لگا سکتے ہیں اس میں لگائیں، تاکہ ہم رمضان کا جو اصل فائدہ ہے، جو تقویٰ اختیار کرنا ہے، ہم اس کو حاصل کر سکیں، اللہ کا قرب پا سکیں، اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی فیض و برکات عطا فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچنے والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔